الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃوں کی ادائیگی کرو، اور جو تم اپنی طرف سے آگے بھیجو گے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ضرور پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. تو اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نمازوں کو بھی قائم کرنا ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی ادا کرنے ہیں. ان تمام کی ادائیگی میں تمہارا محور اور تمہاری منشا یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو وہ ہمیں حاضر ملے گا، وہ ہمیں وہاں پر موجود ملے گا. تو لہذا چاہے نیکی ہو چاہے بدی ہو، ہر عمل کرنے سے پہلے ذہن میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان کو اس بات پر وجد کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار تھا، 70 سال اس نے عبادت کی، اور معمول یہ تھا کہ دن کے وقت روزہ بھی رکھتا تھا، راہ خدا میں جہاد بھی کرتا تھا، اور پھر ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا. یعنی اس قدر عبادت گزار بندہ
جب 70 سال عبادت کے ہو گئے تو اس وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا جاؤ اس بندے کو کہہ دو کہ ہم نے تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا، تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ نبی جب اس عبادت گزار کے پاس پہنچے اور اسے جا کر کہا کہ اللہ نے تیری عبادت کو قبول نہیں کیا، تو وہ بندہ وجد کرنے لگا، خوش ہونے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یار تو عجیب بندہ ہے، 1 دن 2 دن 1 مہینہ یا 2 سال کی عبادت نہیں، 70 سال کی عبادت تیری ضائع ہوئی، بجائے تجھے غم کرنے کے تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں خوش کیوں نہ ہوں، قبول کرنا نہ کرنا تو اس رب کی بات ہے کہ وہ رب قبول کرے یا نہ کرے، میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں تو اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ میرے رب نے میرا نام لیا۔ تو مومن کے لیے کوئی بھی عمل کرنے میں سب سے بڑی بات اور خوشی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میں جو یہ نیکی کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہ لے کر آئے کہ یار میں یہ عمل جو کر رہا ہوں لوگ مجھے تو دیکھ نہیں رہے، لوگوں کے اندر شہرت نہیں ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو یہ خبر دینی ہے تو پھر رب کی رضا تو نہ ہوئی، پھر رب کی رضا تو نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا حضور سے پوچھنے لگے، بابا جی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے محبت ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا جی بیٹا۔ بھائی حسین سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں محبت ہے۔ پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے؟ حضرت علی فرمان لگے ہاں بیٹا ان سے بھی محبت ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کو اللہ سے بھی محبت ہے؟ عرض کی جی۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا مجھے اللہ سے بھی محبت ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 12 سال کی تھی، آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ ابا حضور اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر باقیوں سے کیوں؟ جب اللہ سے محبت ہے، آپ کا دل ہے کہ مسافر خانہ ہے کہ ایک ہی دل کے اندر آپ نے اتنوں کو بسایا۔ اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیری بات ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے محبت اللہ سے ہے، باقیوں سے محبت اس کے بعد ہے۔ تو لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ اور آج اگر ہم اپنا دستور دیکھیں تو ہمارا یہ معمول بن چکا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے ہمارا کیمرہ آن ہوتا ہے، کیمرے کو آن کر دیا جاتا ہے کہ جناب جی یہ نیکی بعد میں شروع کریں گے، پہلے کیمرہ ہونا چاہیے۔ کسی غریب کے ہاتھ میں اگر ہم نے تھیلا دے بھی دیا، ادھر سے تصویر والے نے کہا ٹھہر جائے تصویر نہیں کھینچی، تو دوبارہ تھیلا پکڑ لیتے ہیں، نہ ٹھہر جا یار ابھی تصویر نہیں کھینچی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے پھر خدا کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو لہذا وہ کیا صدقہ، وہ کیا زکوٰۃ ہے کہ جناب جس کے اندر ہم جناب دکھاوا کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقات کا مطلب یہ تھا کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، صدقات کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں شریعت نے کہا کہ کسی کو ذلیل کرنا۔ ہم جو صدقات جس انداز سے اب کر رہے ہیں، یہ بجائے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے ہم ساری زندگی کے لیے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس بنا پر کہ جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ یادگار نہیں رکھی جاتی، وہ تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر مشہور کی جاتی ہے۔ اب اگر دنیا کے زندگی کے کسی لمحے کے اندر وہ شخص اچھا خاصا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیتا ہے، تو اگر سوشل میڈیا پر اس کی مانگتے ہوئے یا لیتے ہوئے کی تصویر آئے تو وہ کیا تصور کرے گا؟ کتنا اس کو افسوس لگے گا کہ یار میری یہ حالت تھی میری۔ تو لہذا اس بنا پر نیکی ضرور کرے، لیکن نیکی کے لیے کیمرہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کبھی بھی کسی کی نیکی کو فراموش نہیں کرواتا، کسی کی نیکی جو ہے بھلائی نہیں جاتی۔ زندگی کے اندر نہ صحیح، موت کے بعد بھی ایک لمحہ آتا ہے کہ اللہ اس کو واضح فرما دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ نے گھر کا سارا ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، گھر کو بالکل خالی کر دیا آپ نے۔ اور آپ کا معمول کیا تھا
کہ جناب آپ لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں دینے والا کون ہے، کون ہمیں دینے والا ہے۔ وہ تو جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو جناب شہر کے اندر جناب جی ایک شور پڑ گیا کہ جناب پتہ نہیں ہمارے پاس راشن آتا تھا، دینے والا کون تھا؟ تب گھر والوں نے کہا جو دینے والا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ تب جا کر پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین آپ لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے تھے اور لوگوں کو خبر بھی نہ تھی۔ یہ ہے اعمال، اس کو کہتے ہیں نیکی۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال آپ نے روزہ رکھا، 40 سال مسلسل روزہ رکھتے رہے، اور معمول آپ کا کیا تھا؟ گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ گھر والے دوپہر کا کھانا بنا کر آپ کو دیتے، آپ راستے میں جاتے ہوئے ایک فقیر کو دے دیتے اور اسے فرماتے یار تو کھا لے میرا روزہ ہے، اور پھر شام کو واپس آ کر افطاری کر لیتے۔ 40 سال کے بعد جب آپ فوت ہوئے نا، آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ فقیر آپ کے گھر آ گیا، کہنے لگا خیر ہے حضرت داؤد طائی نہیں آتے؟ ان سے پوچھا کیوں، آپ سے کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے دوپہر کا کھانا وہ میرے لیے لاتے تھے اور مجھے کہتے تھے یار تو کھا لے میرا تو روزہ ہے۔ یعنی 40 سال تک روزہ رکھا، اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہوئی، باہر والوں کو کیا خبر ہونی تھی؟ تو یہ ہے اعمال کی بنیاد کہ جناب اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جناب ہم ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے دیتے ہیں، یقین مانیے کہ پتہ نہیں لگتا کہ جناب ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سائل آیا اور وہ جناب پرچی پر لکھ کر آیا اپنی حاجت کو، آپ کی بارگاہ میں اس نے پرچی پیش کی، آپ نے پرچی کو کھولا ہی نہیں، جتنا مال موجود تھا آپ نے اٹھا کر دے دیا، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ غلام جو کھڑے تھے اس نے کہا حضور پرچی کھول کر دیکھ تو لیتے، پتہ نہیں مانگا کتنا تھا، آپ نے ویسے اٹھا کر دے دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے حیا آ رہی تھی کہ جتنی دیر تک میں اس کی پرچی پڑھتا رہوں گا اتنی دیر تک وہ میرے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہوتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا، شرمسار ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ مجھے یہ قبول نہیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن مجھ سے فرمائے اے حسن ہم تجھے عزت کے ساتھ دیتے تھے تو ہمارے بندوں کو ذلیل کر کے دیتا تھا۔ آج ہم غور کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دیتا ہے کتنے پردے ڈال کر دیتا ہے، کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے، اور ہم اللہ کے بندوں کو کیسے ذلیل کر کے دیتے ہیں یار۔ تو لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں لیکن ظاہر نہ کریں، اور اگر کسی کی یہ نیت ہونا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صدقات کو پوشیدہ رکھے، مجھے پوشیدہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم استرنی من عبادک و بلادک، اے اللہ مجھے لوگوں سے چھپا کر رکھنا، مجھے لوگوں سے چھپا کر رکھنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی کا نہ بتاتے تو دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کرن کے اندر بھی کوئی اللہ کا ولی رہتا تھا، فرمایا دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ اور آپ جو دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے بندوں سے چھپا کر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب آپ کی دعا ایسے قبول کی ہے، فرمایا قیامت کے دن جب آپ کو گزارا جائے گا نا تو آپ کی شکل کے 70,000 فرشتے بنا کر رب بھیجے گا، 70,000 فرشتے حضرت اویس کرنی کی شکل میں ہوں گے، اور جناب اہل معاشر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جناب یہ فرشتہ ہے کہ اویس کرنی ہے۔ تو اگر انسان کی نیت ہو نا کہ جناب میں اللہ کی راہ میں جناب یہ خرچ کروں اور میں ظاہر نہ ہوں، تو اپنی طرف سے کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راز کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کو واضح نہیں فرماتا۔ تو لہذا اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ موویاں بھی بنائی جائیں، ویڈیوز بھی بنائی جائیں، تصویریں بنائی جائیں، اس میں جناب جی نہ ہمارا نفع ہے اور جس کو ہم دے رہے ہیں نہ ان کا نفع ہے۔ کئی ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو ان تصویروں کی وجہ سے کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، کسی کے پاس سوال ہی نہیں کرتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جناب جیب میں ہاتھ بعد میں ڈلتا ہے، پہلے تصویر کھینچی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور پھر جناب سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بعد میں لوگ، ہم تو اس زمانے میں جیتے ہیں نا کہ جناب اگر بندہ گناہوں سے توبہ بھی کر لے نا، اس کو عرصہ بیت جائے، عبادت گزار بھی بن جائے،
لیکن پھر بھی ہماری زبانوں پر ہوتا ہے کہ یار یہ وہ تھا جو جناب یہ شراب پیا کرتا تھا، یار یہ وہ ہے جناب جو سود کھایا کرتا تھا، مطلب کہ صدیوں بعد بھی اس کے گناہوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور ادھر جناب ہم موبائلوں پہ تصویریں کھینچ کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھلا دیا جائے گا؟ کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ انسان کی عزت نفس کا خیال کیسے کرنا چاہیے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور جناب وہ کسی مسئلے سے آئی، دم کروانا تھا یا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ وہ بیٹھی تھی کہ بیچاری کی ہوا خارج ہوئی۔ جب اس کی ہوا خارج ہوئی تو بڑی شرمندہ ہوئی، چونکہ وہ فطرت عورت کی شرمساری ہے۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جب محسوس کیا نا کہ خاتون بڑی شرمسار ہو رہی ہے، تو آپ نے جناب پوچھا اے خاتون کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ اونچی بولو، میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، حالانکہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو جب عورت نے سنا نا کہ آپ بہرے ہیں تو عورت جناب جی تھوڑی سنبھل گئی کہ نہیں انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ آپ کا نام حضرت حاتم تھا، اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا۔ جب تک آپ زندہ رہے یا وہ خاتون زندہ رہی، آپ نے ہمیشہ کے لیے بہرا بن کر رہے۔ صرف اس کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے آپ بہرے بن گئے۔ کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ جناب کسی کی بات میں صحیح طرح سنوں، عورت کو پتہ چل جائے تو عورت پھر سے شرمندہ ہو جائے گی۔ ساری زندگی کے لیے بہرا بننا آپ نے پسند کیا، لیکن اس عورت کو شرمسار ہونا یہ پسند نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ درس دیا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کا خیال کرنا۔ تو لہذا ان مشکل لمحات کے اندر غریبوں کو دے ضرور، لیکن ساتھ ساتھ ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔